یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابنہما والفاطمہ۔ آج کے جمعہ کا موضوع توحید باری تعالی۔ ایک ہے ابلیسی توحید اور ایک ہے اللہ کے بندوں کی توحید۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا آدم کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے سجدہ کروں گا۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں تو فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے اور قرآن کے اثرات ان کے چہروں سے بھی ظاہر ہوں گے، لیکن وہ قرآن سے دور نکل جائیں گے اور پھر تلوار لے کر اپنے مسلمان بھائیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں یہ کہیں گے کہ یہ شرک کرتے ہیں اور مشرک ہونے کا انہیں فتویٰ دیں گے کہ تم سب شرک کرتے ہو، شرک کرتے ہو۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر شرک کون کر رہا ہوگا؟ فتویٰ لگانے والا یا جس پر فتویٰ لگایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ جو فتویٰ لگانے والا ہوگا وہی اصل میں مشرک ہوگا۔ اور انہی لوگوں میں سے بعض ایک فرقہ نکلا تھا مولا علی شیر خدا کے زمانے میں، کہ جنہوں نے مولا علی پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا تھا، مولا علی پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا تھا، جن کو خوارج کہتے ہیں۔ اور پھر مولا علی شیر خدا نے ان کے خلاف جنگ بھی کی، جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو بڑا سمجھنے کی ایک ضرورت ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اسی پر آج کی گفتگو، اور اللہ کی توفیق سے شاید اگلا جمعہ یا اس سے اگلا جمعہ بھی اسی موضوع پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کہنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مختصر اور پیاری سورت مبارکہ سب کو آتی ہے، بلکہ بچہ جب پہلی سورت یاد کرتا ہے تو شاید وہی سورت یاد کرتا ہے، سمجھ گئے ہوں گے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ واجب الوجود ہے، قدیم ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا، وہی باقی رہنے والا ہے، سب فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، یکتائی وہ صرف وحدہ لا شریک کے لیے۔
کہ سورہ فاتحہ میں پہلی آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی بات کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے یہ بات سننی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں بولو اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ اچھا، رب العالمین اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ میں کسی کی بھی تعریف کرتا ہوں، آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ مسجد بہت خوبصورت ہے، جس نے مسجد بنائی ہے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اب یہ تعریف کس کی ہوئی ہے؟ بولو، اونچی آواز سے بولو۔ مسجد کی تعریف ہوئی ہے، اور صرف مسجد کی تعریف ہونے کے ساتھ جس نے مسجد کو بنایا ہے اس کی بھی تعریف ہوئی ہے۔ پھر اب یہ کیسے؟ یہ تو اس کی تعریف ہوئی جس نے مسجد کو بنایا، یہ اللہ کی تعریف کیسے؟ تو بھائی غور تو کرو، اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ جس نے مسجد کو بنایا ہے، کہ جو مسجد کو بنانے والا ہے وہ شخص، اس کو پیدا کرنے والا کون؟ اس کے اندر مہارت رکھنے والا کون؟ اللہ۔ اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت، اور اس نے اس مسجد کو ایک بلڈنگ کو تعمیر کر دیا، بڑی اچھی بلڈنگ بنائی، یہ ساری صلاحیت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو یہ ساری تعریفیں لوٹ کر اللہ کی طرف جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کا؟ یہاں بھی ایک شرک ہو سکتا ہے، جی یہاں بھی ایک شرک ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں، کوئی شخص سے کہے یہ جو بلڈنگ بنی ہے نا، وہ بلڈنگ بنانے والا بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے اندر صلاحیت، اس کے اندر جو کمال، اس کے اندر جو استعداد ہے بلڈنگ بنانے والی، مسجد بنانے والی، وہ اس کی اپنی ذاتی ہے، اللہ کی نہیں۔ تو اب اگر اس نیت سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرے گا تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ کیوں مشرک ہوگا؟ کہ تعریف تو اس نے بندے کی ہے، اور ہم کرتے ہیں، مسجد کی تعریف کی ہے، فلاں فرد کی تعریف کی ہے، فلاں عالم دین کی تعریف کی ہے، تعریف ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی کہ یار اس بندے کو جو اللہ نے کمال دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اگر کوئی بندہ کہے اللہ نے نہیں دیا، اس کا اپنا ہے، اس نے اس بندے کو کیا مان لیا؟ غیر محتاج۔ کیا مان لیا؟ غیر محتاج، کہ یہ بندہ محتاج نہیں ہے۔ تو جب بندہ غیر محتاج کسی کو مان کر اس کی تعریف بھی کرے گا تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ یہ میں نے مثال اس لیے سمجھائی تاکہ آپ کو مدد مانگنے کا مسئلہ بھی آسانی سے سمجھ آ سکے۔ یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ مسجد بڑی اچھی ہے، مسجد کو بنانے والا بڑا اچھا ہے، فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، فلاں شخص بڑا اچھا ہے، فلاں شخص بڑا اچھا ہے، فلاں عالم دین بڑا اچھا ہے، فلاں انجینئر بڑا اچھا ہے، فلاں کاریگر بڑا اچھا ہے، سب اچھے ہیں۔ اصل میں تعریف اس کی نہیں ہو رہی، اس کو پیدا کرنے والے اللہ کی ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری تعریفیں لوٹ کر کس کی طرف جا رہی ہیں؟ اللہ کی۔ اور دوسری بات، کسی کے اندر بھی جو کمال رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے۔ آگ جلاتی ہے، بولو آگ جلاتی کہ نہیں جلاتی؟ جلاتی ہے۔
تو آگ کے اندر جلانے کی تاثیر بھی کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر بھی کس نے رکھی؟ اللہ نے. کھانا بھوک مٹاتا ہے، بھوک مٹانے کی تاثیر بھی کس نے رکھی؟ اور اگر اللہ چاہے اس تاثیر کو ختم کر دے، کھینچ لے، آگ نہ جلائے. اور ہوا یہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا اور آگ بھی کتنی بھڑکائی، کتنے مہینوں تک وہ آگ چلتی رہی، اور پھر ان کو بھی ایک منجیک کے ذریعے اس آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ میں سے اس تاثیر کو، جلانے کی تاثیر کو کھینچ لیا. وہ آگ جلا نہیں سکی ابراہیم علیہ السلام کو. تو پتہ یہ چلا کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی، باقی سب کے سب کیا ہیں؟ اسباب ہیں، اللہ کے محتاج ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا پھر آگے اس کے چلیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ اب آپ نے بڑے غور کے ساتھ یہ معاملہ سننے ہیں. اس سے پہلے 2-3 آیت کریمہ شرک کے حوالے سے سنیے گا. کتنا ہی بندہ گناہ گار ہو، بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن اگر شرک کیا ہو اس کی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء. فرمایا بے شک اللہ اس گناہ تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے، ہاں اس کے علاوہ گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے. شرک کی معافی بولو نہیں. پھر ایک اور آیت کریمہ سنیے گا، فرمایا انہ من یشرک باللہ، کہ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک ایسے بندے پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے لوگوں کے، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد میں صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ پھر فرمایا کیا تمہیں نہ بتاؤں سب سے بڑا گناہ کون سا؟ پھر فرمایا تیسری مرتبہ کیا تمہیں نہ بتاؤں سب سے بڑا گناہ کون سا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا ملتی ہے، خاص دعا، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے. میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے کل قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. جب میری امت کل قیامت کے دن اللہ کے دربار حاضر ہوگی، میں وہ دعا مانگوں گا، اپنی امتی کی شفاعت کروں گا، اپنی امتی کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤں گا، اور میری یہ شفاعت میرے ہر امتی کو پہنچے گی، لیکن مشرک کو نہیں پہنچے گی، مشرک کو یہ شفاعت نہیں پہنچے گی. اور سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ بھی لے آئے تو پھر اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو نے بس شرک نہ کیا ہو تو میں تیری بخشش کر ہی دوں گا، میں تیری بخشش کر ہی دوں گا. ان آیات اور حدیث سے معلوم ہوا کہ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی ذات جیسا ماننا یہ بھی شرک، اللہ جیسی صفات کسی کے اندر ماننا یہ بھی شرک، اور کسی کی عبادت کرنا یہ بھی شرک. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور الحمدللہ ہم محفوظ ہیں. کہیے الحمدللہ، الحمدللہ ہم محفوظ ہیں.
اب سماعت کیجئے گا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ دلیل الوہیت کیا ہے؟ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک، تو کہ ایسی صفات ہوں جو کسی اور میں نہ ہو۔ اب یہاں سنیے گا، لوگوں نے کہا جو دور و نزدیک سے سنتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے، جو دور و نزدیک سے سنتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ لوگوں نے کہا دور و نزدیک سے سننے والا اللہ ہے۔ یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، میرا رب دور سے نہیں سنتا، میرا رب دور سے، خدا کی قسم میرا رب جو وحدہ لا شریک ہے وہ دور سے نہیں سنتا۔ پریشان نہ ہوئیے گا، دور سے وہ سنے جو دور ہو، میرا رب تو میرے بڑا قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اب دور سے سننا یہ اللہ کی صفت بولو نہیں۔ اب کوئی کہے کہ دور سے سننے، جو دور سے بھی سنے وہ خدا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کس کس نے دور سے سنا ہے، کس کس نے دور سے سنا ہے، اس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں جلدی یہ بات بیٹھ جائے گی۔ نہیں میاں طاہر صاحب ہے جی، کڈو ذرا سمجھانے کے لیے، نہیں وہ ایک منٹ آتا ہے جی، جزاک اللہ۔ مجھے 1000 روپے کی ضرورت پڑی، میں نے میاں طاہر صاحب سے مانگا مجھے 1000 روپیہ چاہیے، کہ شرک ہے؟ بولو شرک نہیں ہے، بن بھی سکتا ہے، بن بھی سکتا ہے۔ یہ 1000 روپیہ میں نے ان سے مانگا، مجھے 1000 روپے چاہیے، شرک کیسے بنے گا؟ اور شرک کیوں نہیں ہے؟ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے، تو یہاں میں نے کس سے مدد مانگی؟ بولو طاہر صاحب سے مدد مانگی، تو یہ ایاک نستعین کا خلاف ہو گیا۔ تو آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب ایسی بات نہیں ہے، اگلی بات بھی بتائیں۔ میں نے کہا بتاتا ہوں، صبر کرے۔ اگلی بات یہ ہے کہ میں نے جو طاہر صاحب سے مانگا ہے نا جی، میں نے طاہر صاحب سے جو مانگا، طاہر صاحب کو اللہ کا بندہ سمجھ کر مانگا، یہ سمجھ کر مانگا کہ یہ اللہ کے محتاج ہیں، یہ سمجھ کر مانگا یہ مستقل نہیں ہے، یہ واجب الوجود نہیں ہے، یہ ممکن الوجود ہے، یہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اس نیت کے ساتھ کوئی مانگتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ، میں تو نہیں کروں گا، اگر کوئی شخص سامنے والے سے، یہ بات ہوتی ہے، میں اس لیے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، نہیں جی غائب کو پکارے تو شرک بنتا ہے، قریب کو پکارے تو شرک نہیں بنتا۔ اچھا قریب والے کو اگر وہ سمجھ لے کہ یہ بندہ مستقل بھی ہے، غیر محتاج بھی ہے، مستقل کا معنی جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو، جو اپنے ہر عمل میں کسی کا محتاج ہی نہ ہو، اور یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اگر کوئی بندہ کسی سے مانگے، لیکن جیسے ہم مانگتے ایک دوسرے کے ساتھ، بھوک لگی ہے بیوی کھانا دو، ایاک نستعین پہ حرف نہیں آتا۔ مدرسہ بنانا ہے چندہ دو، ایاک نستعین پہ فرق نہیں آتا۔ کیوں فرق نہیں آتا؟ کہ جو دین مانگنے والا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ یہ محتاج کس کا ہے؟ بولو اللہ کا، اور یہ مستقل نہیں ہے،
یہ مستقل نہیں، یہ اپنے ہر کمال میں اللہ کا بولو محتاج ہے. یہ فرق ہے بنیادی. یہ غائب سے مانگو، حاضر سے مانگو، قریب سے مانگو، بعید سے مانگو، یہ فرق نہیں ہے. بنیادی فرق یہ ہے کسی کو مستقل سمجھ کر اور غیر محتاج سمجھ کر کوئی بندہ مانگے تو وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب دور سے سننا جی اللہ کی صفت ہے. کیسے اللہ کی صفت ہے؟ اللہ تو ہمارے قریب ہے. اور دور سے کس کس نے سنا؟ آؤ قرآن میں سناتا ہوں. اونچی بات سے کہیے ذرا. سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر نکلے. لشکر لے کے سلیمان علیہ السلام نکلے تو لشکر بہت بڑا تھا. حتی اذا آتوا علی وادی النمل، کہ جب چیونٹیوں کی وادی پر آئے نا، چیونٹیوں کی وادی پر آئے، قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ان کے بڑے بڑے پاؤں ہوں گے، تم ان کے پاؤں کے نیچے مسلی جاؤ گی، جان بچانی ہو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. یہ بات کس نے کی ہے؟ چیونٹی نے کی ہے. اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی 3 میل دور تھا. کتنے میل؟ 3 میل دور تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز کو بھی سن لیا. دور سے سنا کہ نہیں سنا؟ اور کس کو سنا؟ بندے کو بھی نہیں. یہاں بندہ نہیں ہے، چیونٹی، کیڑی چیونٹی ہے. آپ میں سے کسی نے بھی، اور بلکہ ان لوگوں کے لیے ہم کہیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے، معاذ اللہ. کبھی چیونٹی کو کان کے قریب کر کے دیکھو، کوئی آواز آتی ہے؟ آواز کوئی نہیں آتی. لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو یہ شان عطا کی ہے، وہ دور سے سن لیتے ہیں، وہ دور سے سن لیتے ہیں. اچھا، یہ چیونٹی نے بات کی نا، تو کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ گے. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. وہم لا یشعرون، بے خبری کے اندر، بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، مسل نہ ڈالے، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ بات چیونٹی نے 3 میل دور کی ہے، اور 3 میل دور سلیمان علیہ السلام نے سنا. فتبسم ضاحکا، فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے. اس چیونٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے. اور پھر کیا کہا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر دور سے سننا، دور سے سننے والا وہ وحدہ لا شریک ہوتا ہے، تو بھائی یہ تو بھی دلیل غلط ہو گئی. قرآن نے تو کہا سلیمان نے بھی دور سے سنا ہے، سلیمان نے بھی دور سے سنا ہے. یہ تو دلیل نہیں بنے گی، یہ الوہیت کی دلیل نہیں ہے، یہ الوہیت کی دلیل نہیں. پھر سلیمان کو بھی اللہ مانو، سلیمان کو بھی خدا مانو نا پھر. لیکن ہم اہل سنت و جماعت جو مسلمان ہیں، کوئی بھی سلیمان کو اللہ نہیں مانتا، باوجود اس کے وہ دور سے سنتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے دور سے سنا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے سنا ہے، اللہ کی عطا سے سنا. پھر آگے چلیے، آپ لوگوں کی جو شادی شدہ ہے ان کے مطلب کے لیے، ان کا مطلب بھی واضح ہو جائے گا اور مسئلہ بھی نکھر کے سامنے آ جائے گا. یہ حدیث پاک ہے صحیح ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے. بڑی زبردست حدیث پاک ہے، توجہ ہے. یہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے، ہاں جی ہن کن کھڑے ہوئے، جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے
اور شوہر بھی نیک ہو، تو اس کے حصے میں جو حور آنی ہے جنت میں، کہاں؟ اونچی آواز سے بولو ذرا، اس کے حصے میں جو حور آنی ہے جنت میں، اور جنت کہاں پہ ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب۔ سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمان اوپر، ساتوں آسمان اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے قریب جنت، اس جنت میں حور۔ اور وہ کون سی بات سن رہی ہے؟ جو بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے اور شوہر بھی اس کا نیک ہو، وہ جنت میں حور کہتی ہے اے اللہ کی بندی اس سے نہ لڑ، اس سے نہ لڑ، اس نے میرے پاس آ ہی جانا ہے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے جو عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ صحیح ترمذی کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث۔ حور نے کہاں پر یہ گفتگو کو سنا ہے؟ اچھا، سب لڑنے والے ایک جیسے بھی نہیں ہوتے، جو ہوتے ہیں نا شریف میاں بیوی، جب آپس میں لڑتے ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر نکالتے ہیں، چلو ذرا بچوں باہر نکلو، بچوں ذرا باہر نکلو، ہم کوئی بات کر لے۔ میاں بیوی بڑی خاموشی سے لڑتے ہیں، بعض بھی لڑتے ہیں کہ پورے محلے کو پتا چلتا ہے۔ جیسا بھی ہو، اگر کوئی کمرے میں بیٹھ کر میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، بیوی اس سے لڑائی کر رہی ہے، تو اس کی آواز کون سن رہا ہے؟ اور حور کہاں پر ہے؟ جنت کہاں پر ہے؟ سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ اور ایک آسمان سے دوسری آسمان کا فاصلہ ہزاروں میل کا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جنت دور ہے یا مدینہ دور ہے؟ کہ جو حور جنت میں بیٹھ کر، جنت میں رہ کر زمین میں کسی عورت کی بات سن سکتی ہے، تو حور جس کے اوپر قربان ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ، کہ جن کی وجہ سے اللہ نے سب کو کمال عطا کیے، تو کیا وہ مدینے میں رہ کر ہماری بات نہیں سن سکتے؟ ہماری بات نہیں سن سکتے؟ تو بات وہ جو شروع میں لے کے آ رہا ہوں جس مضمون کو، اگر یہ بات مانی جائے کہ دور سے سننے والا خدا ہوتا ہے، تو پھر بھائی دور سے تو حور نے بھی سنا ہے، دور سے حور نے بھی سنا، اس کو بھی خدا مانو۔ کیا کہیں گے کہ نہیں، خدا نہیں کہیں گے اسے۔ بھی کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے وہ مستقل نہیں ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو اللہ نے قوت سماعت دی ہے، اور صرف قوت سماعت نہیں دی، دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اونچی آواز سے، دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اور سنیں گے آپ؟ اور اونچی آواز سے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھے تھے مدینہ پاک میں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح سند کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اور البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح حدیث کہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، ایک گڑ گڑاہٹ کی آواز کو سنا، توجہ ہے آپ کی؟ ایک گڑ گڑاہٹ کی آواز کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ آواز تم نے سنی ہے کہاں سے آئی؟ صحابہ نے بھی اس آواز کو سنا تھا، کیونکہ سرکار کے قریب تھے۔ ہاں جی، کس کے قریب تھے؟ اونچی آواز سے، بڑی بات اللہ نے ذہن میں ڈالی ہے۔ صحابہ نے اس آواز کو کیسے سن لیا ہے، اور یہ آواز آئی کہاں سے ہے؟ اور صحابہ نے جو سنا وجہ یہ تھی کہ سرکار کے قریب تھے، اور صحبت اثر رکھتی ہے، سرکار کی نگاہ نبوت اثر رکھتی ہے۔ صحابہ یہ آواز کو تم نے سنا، عرض کی آقا سنا تو ہے، فرمایا کہاں سے آئی؟ اللہ و رسول عالم، حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا، فرمایا یہ پتھر جس کو آج سے 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، آج وہ دوزخ میں کی تہ میں جا کر گرا ہے، اس کی آواز تم نے سنی ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس جہنم کی گہرائی پھر کتنی ہوگی؟ جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ آج بڑے بڑے سائنسدان تجربے کرتے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے اوپر سے چھلانگ، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، واللہ عالم کہاں سے چھلانگ لگی، لیکن زمین وہاں سے بالکل چھوٹی سی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے تجربہ کوئی کیا، وہاں سے چھلانگ لگائی، کوئی میکسیمم لگے ہوں گے کوئی 7-8 منٹ، وہ زمین پہ پہنچ گیا تھا۔ یعنی 1000 میل کا بھی فاصلہ ہو تو کیسے آئے گا انسان وہاں سے گرتا؟ جلدی گولی کی رفتار میں نیچے آئے گا نا، گولی کی رفتار میں نیچے آئے گا۔ 10,000 میٹر ہو، میل ہو، گولی کی رفتار میں آئے گا۔ کوئی سال تو نہیں لگیں گے نا، بولو سال تو نہیں لگیں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کی طرف دیکھیے گا، اس جہنم کی گہرائی کتنی ہے، کتنی اس جہنم کی گہرائی ہوگی کہ 70 سال وہ پتھر نیچے گرتا رہا، اور جب وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا گرنے کی آواز کو ہمارے نبی نے مدینہ پاک کی مسجد میں بیٹھ کے سن لیا۔ اس سے دور اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے دور اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو بھائی دور سے سننا، کہ دور سے سنے وہ خدا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی دور سے سنتے ہیں۔ اور سنیں گے آپ اس مضمون کو صرف آج یہیں تک لے کے چلیں گے، پھر اگلے جمعے بھی اسی مضمون کو لے کے جانا ہے، پھر ایاک نستعین مدد پہ بھی بات ابھی آنی ہے، انشاءاللہ نکھر کے مسئلہ سامنے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، جنگ بدر کے بعد کا موقع ہے۔ جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ مکہ پاک میں 2 شخص بیٹھے تھے حتیم کے اندر، ایک کا نام عمیر، ایک کا نام صفوان، عمیر اور صفوان آپس میں باتیں کرے، دیکھو مسلمانوں نے ہمارے اوپر کیسا ظلم کیا، کتنا ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ہمارے رشتہ دار مارے گئے۔ عمیر تھوڑا جذباتی ہو کے بولا، کہنے لگا اگر مجھے اپنے بیوی بچوں کا نہ ہوتا معاملہ، اور میرے اوپر جو قرضہ ہے اس کا معاملہ نہ ہوتا، میں تلوار لے کے جاتا، جا کے محمد مصطفیٰ کو میں نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ صفوان نے اس بات کا فائدہ اٹھایا، صفوان نے کہا میں اس بات پہ پکا ہے تو؟ اس نے کہا پکا ہوں۔ کہا تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سارا میرا، میں تیرے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں، تجھے کچھ ہو گیا تیرے بیوی بچوں کی ذمہ داری میری، تو جا مدینے، اور کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو، بتانا نہیں، بس یہ ہمارے دونوں کی بات ہے، میں بھی نہیں کسی کو بتاتا، تم نے بھی کسی کو نہیں بتانا، اور جاؤ تم مدینے میں، جا کر محمد مصطفیٰ کو تم قتل کر دو۔ عمیر نکلا مکہ پاک سے، بس یہ اعلان کیا ہے مکہ والو، ان قریب تمہارے پاس ایسی خبر آنے والی ہے کہ تم بدر میں تمہارے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں سب بھول جاؤ گے، یہ اعلان کیا۔ مدینہ پاک کی طرف سفر۔ اچھا، عمیر کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی مدینہ پاک میں قیدیوں میں شامل تھا، اور ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور بدر میں کیا کیا عنایات ہوئی صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح بھی مدد ہوئی، اس طرح بھی مدد ہوئی، یہ بھی معاملہ ہوا، یہ بھی معاملہ ہوا۔ اتنے میں عمیر آیا، تلوار اس نے لٹکائی ہوئی، فاروق اعظم نے دیکھا، فرمایا کہاں سے آئے ہو، کس طرف، کیسے آئے ہو؟
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا عمر اسے آنے دو، آنے دو، اسے آنے دو۔ فاروق اعظم آنے دیا، عمیر سامنے بیٹھے سرکار کے۔ عمیر کیسے آئے ہو؟ کہا میں تو اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، میرا بیٹا آپ کے ہاں قیدی ہے، چھڑانے آیا ہوں۔ اچھا بیٹے کو چھڑانے آئے ہو، تلوار بھی ساتھ لے کے آئے ہو؟ اس نے تلوار اٹھا کے دور پھینک دی، کہنے لگے تلواروں نے رکھا ہی کیا ہے، ہمارے ہی باپ اسی تلوار نے قتل کر دیے، ہمارے ہی بزرگ تلوار نے قتل کر دیے، کیا رکھا ہے؟ فرمایا عمیر سچ سچ بتا کس لیے آیا ہے تو، سچ سچ بتا کس لیے آیا ہے؟ نہیں میں اپنے بچے کو لینے آیا ہوں۔ نہیں عمیر سچ بتا کس لیے آیا ہے؟ میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ عمیر تو بتاتا ہے کہ میں بتاؤں؟ تو بتاتا ہے کہ میں بتاؤں؟ کہا کیا مطلب آپ کا؟ فرمایا تو اور صفوان حتیم کعبہ میں بیٹھے تھے کہ نہیں؟ فلاں وقت تھا، تو اور صفوان آپس میں تم دونوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ صفوان نے تیرے بچوں کی ذمہ داری لی کہ نہیں لی؟ صفوان نے تیرے قرضے کی ذمہ داری لی کہ نہیں لی؟ عمیر کہتا ہے کہ یہ بات تو میں نے کسی سے بھی نہیں کی، اور مجھ سے پہلے مکہ سے کوئی مدینے بھی نہیں آیا، یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ کہا یہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے، میرے رب نے مجھے بتایا ہے۔ تو کہا جب آپ کے رب نے آپ کو یہ قوت دی ہے کہ آپ مکہ میں بیٹھ کر ہماری باتیں سن سکتے ہیں، تو واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجئے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ کلمہ پڑھا، صحابی رسول بن گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائیں، دور سے بیٹھ کے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا۔ تو اگر یہی قانون لیا جائے دور سے سننے والا وہ خدا ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کو بھی خدا مانو گے؟ نہیں، خدا نہیں مانیں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ محمد مصطفیٰ خدا نہیں ہے بلکہ عبدہ و رسولہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا کی ہے، وہ دور سے سن بھی سکتے ہیں، دور جا بھی سکتے ہیں۔ اونچی بات سے کہیے۔ بس ایک حدیث پاک سنا دوں اور اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مدینہ پاک کی سرزمین ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، نماز پڑھاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا، اپنے ہاتھ کو یوں بلند کیا، پھر ہاتھ نیچے کیا، اور پھر نماز مکمل کر لی۔ سلام پھیرا، صحابہ کرام تو دیکھتے تھے نماز میں سرکار کو، سرکار کی نماز کو کوئی نیا طریقہ ہم بھی کر لیں۔ یہ جب کھڑے ہونے قیام کرنا ہے تو ایک قدم آگے بڑھائیں گے، پھر پیچھے کریں گے، پھر تو فرمایا نہیں سرکار آپ نے کیا؟ فرمایا اس لیے کیا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا اور میری نظر آسمان کی طرف اٹھی تو میں نے جنت کو دیکھا، اور جنت کے انگور کے گچھے پر میری نظر پڑی۔ بیٹھے کہاں پر ہیں؟ اونچی آواز سے مدینہ میں۔ نظر کہاں پر ہے؟ جنت میں۔ اور جنت یاد رکھے کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں پر۔ کہاں میں نماز پڑھا رہا تھا، نماز پڑھاتے ہوئے میری نظر بلند ہوئی، انگور کے گچھے پر جو جنت میں ہے میری نظر پڑی۔ میں نے دل میں سوچا یہ گچھا کتنا لذیذ ہوگا، اس کو توڑ کر لے جاتا ہوں، میرے صحابہ کھائیں گے۔ میں نے ہاتھ ڈال لیا، میں نے ہاتھ ڈال لیا۔ کس پر ڈالا؟ گچھے پر۔ گچھا کہاں پر ہے؟ جنت میں۔ جنت کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں پر۔ ایک آسمان سے دوسری آسمان کا فاصلہ ہزاروں مہینوں کا، ہزاروں مہینوں کا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا۔ لیکن ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں اس گچھے پہ ہاتھ ڈال لیا، پھر میرے دل میں آیا
لے تو جاؤں لیکن میرے صحابہ خود ہی یہاں پر آئیں گے نا تب بھی کھائیں گے. بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، یہاں تو سننا تو ایک بات، یہاں تو میرے نبی کی نظر کا کیا کمال ہے. جنت دور ہے یا مدینہ دور ہے؟ بولو. تو جو نبی مدینے میں بیٹھ کر جنت کے گچھے کو دیکھ سکتا ہے، وہ مدینے میں جلوہ گر ہو کر ہمارے اوپر بھی نظر کرم فرما سکتا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. تو یہ اب دور سے دیکھنے والا خدا ہوتا ہے؟ نہیں. دور سے سننے والا خدا کسی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں. اسی مضمون کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلوں گا اگلے جمعے بھی. تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ، آخری جملہ، اگر کوئی شخص کسی کو مستقل مانے، غیر محتاج مانے اور غیر محتاج سمجھ کر وہ کسی سے مدد مانگے، کسی کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے، وہ بندہ مشرک ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ شان اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے، یہ شان اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. پھر اگلے جمعہ المبارک کو انشاءاللہ اسی مضمون کو اور پھر اس میں واضح کروں گا کہ اللہ والے جو اللہ کے، ایک ہے حزب الشیطان، شیطانوں کا ٹولہ، اور ایک ہے حزب الرحمان. اب اللہ والا جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید پہ بھی قائم رکھے، ہمیں رسالت پہ بھی قائم رکھے. بعض عاقبت اندیش کہتے ہیں نہیں، توحید بیان کرتے ہوئے نا نبی کی گستاخی ہونی ہے. لعنت تیرے ایسے عقیدہ توحید پر، یا اگر عقیدہ توحید کرتے ہوئے تجھے نبی کی گستاخی تجھے کرنا پڑے. عقیدہ توحید بیان کرتے وقت کسی نبی کی گستاخی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی عقیدہ توحید بیان کرے لیکن ساتھ میں کوئی شخص، کوئی مخلوق نبی کی گستاخی کرے تو نبی کی گستاخی کی وجہ سے وہ تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توحید پہ قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.